بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. Today we are going to record the most important and the morning lecture for class first year Urdu, and it's valid for both federal board as well as AJK textbook AJK board, جس کو آپ میرپور بورڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں. Because we have a same syllabus, we have a same outline, we have a same book, we have a same model paper, so both boards کا پیپر سیم ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر میں اللہ کے حکم سے پورا پیپر کا نقشہ بتا دیا جائے گا اور تقریباً پورا پیپر ہی بتا دیا جائے گا. اچھا، اب ایسا ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن ود حمزہ اس ٹائم ایک لیڈنگ پلیٹ فارم ہے جو مور دین 180,000 یعنی کہ 1,80,000 سے زیادہ بچوں کو، لوگوں کو، علی بچے نہیں، مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں جو ہمارے پاس NTSPSC وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، ان کو بھی ہم ایسا ہے کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ میرے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ایجوکیشن ود حمزہ لیڈنگ پلیٹ فارم جو آپ سب جانتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود، ایڈمن کا اسٹارٹ میں نمبر آتا ہے، میسج کریں، شامل ہو جائیں. EW حمزہ کے نام سے ویب سائٹ ہے، تمام ڈیٹا فری آف کاسٹ وہاں پہ تمام کلاسز کا لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. آپ میں سے پتہ ہونا چاہیے دونوں بورڈز کے بچوں کو اسکیم میں سیپریٹلی ریکارڈ کر چکا ہوں اور تمام لیکچر ریکارڈ ہیں. آپ کی پوری آبجیکٹیو ریکارڈ ہے، پوری معروفی، اور انتہائی 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 امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کو کیا نام ہے 20 نمبر کا آئے گا، اور انشائیہ جس کو آپ موضوعی کے نام سے بھی جانتے ہیں سبجیکٹیو، وہ آپ کو 80 نمبر کا آئے گا. پیپر کا نقشہ کیسا ہوگا ذرا نقشہ دیکھ لیں. معروضی میں کیا کیا آئٹم ہیں، اور سر یہ 10 کے 10 آئٹم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ سارے ریکارڈ ہیں. سابقہ لائقہ پریفکسز اینڈ سفکسز، اس میں ایک MCQ آپ کے پاس آئے گا، نظم غزل کے اجزاء اور عناصر. نظم غزل کے اجزاء، انشاءاللہ آپ کے پاس 3 MCQs. نظم بالحاظ موضوع آپ کے پاس 2 نمبر کے MCQs. پھر آپ کے پاس حروف کی اقسام، یہ آپ کے پاس 4 نمبر کے MCQs انشاءاللہ یہاں سے آئیں گے. پھر مرکب ناقص، انشاءاللہ اس کی اقسام پوچھے گا، 1 نمبر کا MCQ یہاں سے آئے گا. پھر آپ کے پاس نظم بالحاظ حیت، پکا ایک MCQ پوچھا جاتا ہے، سر یہ مخمل سے مصدر سے مربع ہے، یہ کون سی غزل ہے، یہ کون سی نظم ہے. اور میں نے اتنے اچھے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں. ایجوکیشن ود حمزہ کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، پلے لسٹ کھولیں، فرسٹ ایئر گرامر اردو کی پلے لسٹ کھولیں، آپ کو بہت بہترین قسم کے لیکچر ملیں گے. اور میرے نوٹس جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ آف دی آرٹ نوٹس ہیں. آپ میں سے ہر بندہ وہ فری آف کاسٹ میری ویب سائٹ سے اٹھا سکتا ہے، میرے گروپ میں سے اٹھا سکتا ہے. اور جہاں وہ ٹاپک اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ نیچے لنک لگا ہوا ہے لیکچر کا، لنک پہ کلک کریں گے، لیکچر آپ کے پاس کھل جائے گا. اور بہت ہی زیادہ ایزی اینڈ امپورٹنٹ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد 7 نمبر کا آپ کے پاس علم، 7ویں نمبر پہ 3 نمبر کا آپ کے پاس علم بیان آئے گا. سوری 4 نمبر کا تشبیہ، استعارہ، کنایا اینڈ مجاز مرسل. شاعر نے لکھا تھا، تیرے وعدے اگر وفا ہوتے، مجازی صحیح خدا ہوتے. متضاد اور مترادف میں 2 MCQs آپ کے پاس آئیں گے. تذکیر و تانیث، بڑا مزے کا لیکچر ریکارڈ ہے. تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے، آپ کو پوچھے گا کون سی چیز مذکر ہے، کون سی مؤنث ہے. مؤنث ہے، مؤنث جملے کی ساتھ روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے 1 MCQ آئے گا. 1 اور 1 2 4 6 4 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20. تو یہ 20 نمبر سر یہ آئٹم آپ کے پاس ایسے ہی ہوگا. ہر چیز ریکارڈ ہے سوائے متضاد مترادف کے، اس لیے رٹے نہ ماریے گا، سمجھیے گا، سیکھیے گا، غور کیجیے گا. پھر اس کے بعد حصہ دوم جب ہم کھولیں گے جو ہماری سبجیکٹیو ہوگا، عبارت آپ کے پاس عبارت کی مطلب تفہیم کرنی پڑے گی، کوشچن آنسر بنے ہوئے ہوں گے. 24 نمبر کی آپ کے پاس وہ آئے گی. میں آپ کو ابھی پہلے پیپر کا اسکیچ دیکھ لیں، پھر بتاتا ہوں کون کون سے چیپٹر آپ نے تیار تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پڑھ لینے ہیں، پریکٹس کر لینی ہے، ریہرسل کر لینی ہے. پھر آپ کے پاس نظمی اشعار، 4 نمبر کے ایک کوشچن ہوگا، 3 اشعار آئیں گے، 4 ضرب 3 کوشچن، مطلب نظم کا شعر آئے گا، اس میں سے کوئی کوشچن وہ آپ سے پوچھے گا. یہ آپ کے پاس 12 نمبر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا،
غزلیہ اشعار، غزل کا اشعار آئے گا، اور یہ 2 اشعار ہوں گے، 2 کوشچن اس میں سے آئیں گے، 2 ضرب 2 یہ 4 ہو جاتا ہے، 12 اور 24 36 اور 4 40 ہو گئے۔ پھر حصہ قواعد، حصہ قواعد میں مطلب جو گرامر آپ کے پاس سبجیکٹو میں آئے گی وہ 8 نمبر کی ہوگی۔ پھر تشریح، کس کی؟ پیراگراف کی، پیراگراف کی تشریح، یہ آپ کے پاس 6 یہ پیراگراف کمپریشن اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جو بتاتا ہوں، آپ نے پریکٹس کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس میرے خیال سے نظم کی تشریح، نظم کی تشریح آپ کے پاس غالباً آئے گی 7 نمبر کی۔ غزل کی تشریح بتاتے ہیں کون سی نظمیں اور کون سی غزلیں ہم کریں گے۔ 5 نمبر کی آپ کے پاس درخواست آئے گی، اور یہ کیلی درخواست ہوگی سر، بتاتے ہیں کون کون سی کریں گے، پرنسپل کے نام کر لیں یا وزیر تعلیم کے نام، بورڈ کے چیئرمین کے نام۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو آئٹم ہوگا آپ کے پاس وہ ہوگی رپورٹ، رپورٹاج۔ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں، بیسیکلی یہ رداد ہی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سفری یادداشت۔ میں نے رپورٹ میں لیکچر لگا ہوا ہے، رداد میں بھی لیکچر لگا ہے، وہ سنیں گے آپ کے نمبر کور ہو جائیں گے۔ 5 5 10 9 19 اور 7 26 اور 6 32 اور 8 40 اور 40 اور 40 80 اور 20 آپ کے پاس یہ 100 نمبر آپ کے میری طرف سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو فری آف کاسٹ گفٹ دی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں تک اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہاں پہ شیڈ پڑا ہے، یہاں شاید نہیں لکھنے ہوگا، میں وہاں پہ بتا دیتا ہوں کون سے چیپٹر عبارت کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کون سے نظم و وزنوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اس کا یہاں تک آپ لازمی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ میں اس کو ویڈیو کو پاز کر کے اس کو ریز کر سکوں۔ اب کچھ آپ امپورٹنٹ چیپٹر سن لیں جو آپ پریکٹس کریں گے فار عبارت اور فار جو چیپٹر کی ہم سے آپ کو سباق کی تشریح کریں گے، مطلب پیراگراف کی تشریح کریں گے، اس کے لیے یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کریں گے پیپر میں انشاءاللہ اس کو میں مزید کم کر کے پیراگراف بھی بتا دوں گا، وقتی فی الحال آپ یہ کریں، بہت سارے شریک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اہم اسباق برائے تفہیم، تفہیم و تشریح، تشریح کے لیے اور تفہیم کے لیے کون کون سے امپورٹنٹ اسباق ہے۔ ایک آپ نے اچھا کرنا ہے اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نیا قانون، اس کو امپورٹنٹ کریں، اور پھر تاریخ کا کفن، بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، لازمی پڑھیں اس کو، تاریخ کا کفن۔ پھر اور پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس ایک چیپٹر ہے فاقہ میں روزہ، مل گئی روزی تے نہ لبیا روزہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس پاکستانی زبانیں، سر بتا دیں گے کیا آئے گا، وقتی فی الحال یہ لکھ لیں، ان کی ریہرسل اور پریکٹس کریں فار اس کی مطلب یہ چیز آپ کو بتا دی گئی ہے اور یہ چیز آپ کو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نظمیں، نظمیں آپ نے کون کون سی کرنی ہے فار دس نظمی اشعار کی کوشچن آنسرز اور فار دس نظمی اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے۔ نظمیں ہم جو اچھی کریں گے وہ کریں گے حمد، نعت، وادی لولاب اور رحمان بابا، یہ ہم 4 بہت اچھی کریں گے۔ ایک ساتھ گریبی میں رکھ لیں گے ملی نغمہ، ٹھیک ہے، ملی نغمہ، گریبی سمجھ جانا، گریبی اس پہ سٹار ڈالیں، اس پہ سٹار ڈالیں، وادی لولاب پہ سٹار ڈال دیں۔ اور تشریح کے لیے رحمان بابا تو بہت ہی تگڑی ہے سر، رحمان بابا ویسے تشریح نہ دے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی کرے گا، اس نے بڑی پیاری وہ لکھی ہے، اللہ کی شان میں وحدانیت بیان کر رہا ہے۔ غزلیں میر تقی میر کی ہم کریں گے، فراق گورکھ پوری کی کریں گے، گورکھ پوری میری ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے سر، میں چاہتا ہوں آپ سنیں، میں کم کر دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ احمد فراز صاحب کی کبیات نہیں بڑی امپورٹنٹ، میں نے بلکہ ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، احمد فراز صاحب کی غزل۔ اور پھر آپ کے پاس منیر نیازی صاحب کی غزل آپ نے کرنی ہے۔ اچھا زیادہ ہوگی، چلیں کم کر دیتے ہیں، 1 2 تقی کی 3 اور کم کر دیں، چھوڑیں ابھی نہیں کرتے، بچے تھوڑا سا مسائل بن جاتے ہیں، وقت ہی چلیں بہت ہے۔ غزلیہ اشعار آپ کو بتا دیے گئے اور یہ غزلیں بھی آپ کو بتا دی، یہ دونوں چیزیں میرے لیکچر میں سے نکل جائیں گی اور میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، ایک دفعہ لیکچر سنیں، پھر میں وائس میں بتا بھی دوں گا کہ کون سی ہم نے کیسے تیار کرنی ہے۔
اور یہ حصہ قواعد میں جو ہمارے پاس ایٹم آ سکتے ہیں، علم بیان آ سکتا ہے، اور نظم بلحاظ حیت آ سکتا ہے، نظم بلحاظ موضوع آ سکتا ہے، اور حروف کی اقسام آ سکتی ہے۔ بس یہ 4 ایٹم آلریڈی ہم تیار کریں گے تو ہمارے یہ 28 نمبر انگلیوں پہ نکل جائیں گے۔ امید ہے یہاں تک بات پلے پڑ چکی ہوگی۔ میرے اللہ نے چاہا یہاں سے آپ میں سے تمام لوگوں کو اسکرین شاٹ بھیجا جائے گا۔ پریشان نہ ہو، چیز باہر نہیں جاتی جو بتائی ہوئی ہے، وحدہ لا شریک کا نام لے کے تیار کریں۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔